بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ششم در بیان نماز کے مشتمل است بر 4 فصل۔ چھٹا باب نماز کے بیان میں جو 4 فصلوں پر مشتمل ہے۔ فصل اول در بیان فرائض نماز، پہلی فصل نماز کے فرضوں کے بیان میں۔ ہر کیو طالب لطیفہ بود مقتدائش ابو حنیفہ بود۔ ہر وہ شخص جو پاکیزگی کا طلبگار ہو، باریکی کا طلبگار ہو، اس کا رہبر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ ابو حنیفہ یہ کنیت ہے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کا نام نعمان ہے، لقب امام اعظم ہے، اور ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے۔ یہ رافضی خبیث یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ آپ کی بیٹی تھی، تو آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو آپ کو نہ آیا تو آپ نے فرمایا چلو میں کل بتاؤں گا، پھر گھر گئے اور آپ بڑے پریشان تھے، تو بیٹی پوچھنے لگی کہ ابو جی کیا ہوا ہے، تو آپ فرمانے لگے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے تو نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں آپ کو مسئلہ بتاتی ہوں اس شرط پر کہ آپ کنیت میرے نام کے ساتھ رکھیں، تو آپ مان گئے۔ تو دیکھیے جس امام کو مسئلہ نہیں آتا اور وہ محتاج ہے عورت کا، بیٹی کا مسئلہ بتانے میں، تو وہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ ارے خبیثو، یہ آپ کی بیٹی نہیں، آپ کا تو ایک ہی بیٹا ہے حماد، آپ کی تو بیٹی ہے ہی نہیں۔ تو ابو حنیفہ یہ عراقی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دوات والا۔ ابو منع والا اور حنیفہ یہ دوات عراقی زبان میں ابو حنیفہ، یہ حنیفہ دوات کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ ہر وقت قلم دوات جیب میں رکھتے تھے، جہاں کوئی مسئلہ پوچھتا کتاب دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تھی، فوراً وہاں پر آپ وہ فتویٰ لکھ دیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے وہ لوگ آپ کو ابو حنیفہ کہتے تھے، دوات والا۔ او در اسلام صوفی و صافی، آپ اسلام میں صوفی و صاف تھے۔ صوفی کون ہوتا ہے بھئی؟ ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر عتم ہو، اور اس کے دل میں کسی غیر کا درد نہ ہو، غیر کی جگہ نہ ہو، غیر سے اپنے آپ کو پاک رکھے، تو وہ شخص کیا ہوتا ہے بھئی؟ صوفی ہوتا ہے۔ اور صاف کیا ہے بھئی؟ صافی کیا ہوتا ہے؟ صافی وہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس میں کسی قسم کی خرابی نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، تو ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے بھئی؟ صافی کہا جاتا ہے۔ تو آپ اسلام میں صوفی اور صافی تھے، شریعت میں وفی و ہم وافی، اور آپ شریعت میں کامل اور کافی تھے۔ شریعت میں وفی یہ فعیل بمعنی فاعل کے ہے، اور وافی بمعنی کامل، آپ شریعت میں کامل اور کافی تھے، وافی بمعنی کافی۔ بے شنو از من بیان مذہب آپ کے مذہب کا بیان تو مجھ سے سن، زاں کی صافی تراست مشرب اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب مبارک وہ بہت زیادہ صاف ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ ضابط کن این دو شش فریضہ کنوں، اب تو ان 6 فرضوں کو یاد کر، ان 6 فرضوں کو یاد کر، یعنی یہاں پر 12 نہیں کہا، 12 نہیں کہا، بلکہ 6 فرمایا ہے، اس لیے کہ نماز کے اندر جو فرائض ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں۔ کچھ ایسے فرائض ہیں جن کا تعلق نماز سے پہلے ہے، یعنی پہلے لازم ہیں، بعد کے اندر نماز ان کے مکمل ہو جانے کے بعد شروع ہوگی۔ کچھ فرائض ایسے ہیں جو نماز کے اندر ہیں، یعنی کچھ شرائط ہیں، کچھ ارکان ہیں، تو اس وجہ سے 6 فرمایا، 12 نہیں فرمایا ہے۔ 6 درون نماز و 6 بیرون، 6 نماز کے اندر اور 6 نماز کے باہر، یعنی کل 12 فرض ہیں، 6 نماز سے پہلے ہیں اور 6 نماز کے اندر ہیں۔ تو جو فرائض نماز سے پہلے ہیں وہ شرائط ہیں، اور وہ فرائض جو نماز کے اندر ہیں وہ کیا ہیں بھئی؟ ارکان ہیں۔ تو 12 فرض ہو گئے کل نماز کے اندر۔ تا نماز تو بنوا گردد، تاکہ تیری نماز اطمینان کے ساتھ ہو، فرض و نفلت ہما روا گردد، تیرے فرض اور نفل تمامی جائز ہوں۔
آنچے بیروں کنوں ترا فرض است، وہ چیزیں کہ نماز سے باہر ابھی فرض ہیں، عرض دارم کے موضع عرض است، میں عرض کرتا ہوں جو عرض کرنے کی جگہ ہے۔ تو یہاں سے جو ہے ان فرضوں کو بیان کیا جاتا ہے جو نماز سے پہلے ہیں، وہ 6 فرض ہیں۔ کون کون سے؟ نیت است و طہارت و تکبیر، پوشش عورت و مکان تحیر، یہ کیا ہے بھئی؟ اور غم اسلام بایدت خوردن، روے ہم سوے قبلہ اوردن، یہ 6 فرضوں کو بیان کیا ہے۔ یعنی پہلا فرض ایک نیت، طہارت، تکبیر، شرمگاہ کا ڈھانپنا، جگہ کا پاک ہونا، اور قبلہ کی طرف چہرہ کرنا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان کے ساتھ بھی اگر کر لیتا ہے، یعنی ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں، عصر کی کر رہا ہوں، تو کیا ہے بھئی زبان کے ساتھ کہہ دینا بھی بہتر ہے۔ اور طہارت یعنی بے وضو شخص ہے تو وضو کر لے، جنبی ہے تو وہ غسل کر لے، تو وہ اپنے جسم کو ہر قسم کی نجاست سے پاک کر لے۔ اسی طرح تکبیر اولیٰ جو ہوتی ہے وہ بھی فرض ہو گئی۔ اور پوشش عورت، شرمگاہ کا ڈھانپنا، یعنی مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اور آزاد عورت کا سارا چہرہ سوائے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور چہرے کے، اور جو لونڈی ہے اس کا جو مرد کی شرمگاہ وہی شرمگاہ، بس سوائے اس کا جو ہے سینہ اور اس کی پیٹھ یہ اضافی ہے، یعنی گردن کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ کیا ہے بھئی لونڈی کی سطر عورت ہے، تو یہ اس کو لیے ڈھانپنا ضروری ہے۔ تو اب سطر کو جو ڈھانپنا ہے وہ موٹے اور کھلے کپڑے کے ساتھ ڈھانپنا ہے، یعنی ایسا باریک کپڑا نہ ہو کہ وہاں سے اعضاء چمکیں، تو اگر ایسا ہے تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر ایسا کپڑا ہے کہ جو تنگ ہے، جس کی وجہ سے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، جیسے یہ پینٹ پتلون ہے، تو ان کے اندر نماز کیا ہوتی ہے ابھی مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اور اگر سطر کھلتا ہے یعنی نظر آتا ہے اس کی باریکی کی وجہ سے، تو پھر نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں وہ مکان طہیر، اور جگہ کا پاک ہونا، یہ بھی کیا ہے بھائی شرط ہے۔ یہاں پر نماز ادا کر رہا ہے، وہاں پر کوئی نجاست وغیرہ کا اثر نہ ہو۔ ہاں اگر نجاست کا اثر ختم ہو چکا ہے تو تیمم تو وہاں پر اب بھی جائز نہیں ہوگا، لیکن نماز وہاں پر ادا کر سکتے ہیں۔ غم اسلام باجدت خوردن، تجھے اسلام کا غم کھانا چاہیے، چہرہ بھی قبلہ کی طرف لانا چاہیے، کرنا چاہیے۔ تو یہ چھٹا فرض یعنی چھٹی شرط آ گئی۔ تو یہ 6 شرطیں ہماری مکمل ہوئی۔ آگے فرماتے ہیں شش دیگر در اندرون نماز، دوسرے 6 فرض جو نماز کے اندر ہیں، فرض گیر یعنی نماز کن بنیاز، شش دیگر در اندرون نماز فرض گیر، دوسرے 6 فرض جو نماز کے اندر ہیں ان کو یاد کر اور نماز عاجزی کے ساتھ ادا کر۔ وہ کون سے ہیں بھئی؟ وہ قیام ہے، قرات ہے، رکوع، آخری قعدہ اور سجدہ، اور کیا ہے بھئی ارادے کے ساتھ باہر آنا۔ یہ 6 فرض یہاں پر انہوں نے بیان فرمائے ہیں۔ قیامہ و قرات است و رکوع، وہ قیام ہے، قرات ہے اور رکوع ہے، آخری قعدہ اور عاجزی کا سجدہ۔ پس بیروں آمدن فریضہ شناس، اور پھر کیا بھئی پھر نماز سے باہر آنا، فرض پہچان از نماز، یعنی اس کا تعلق پچھلے فقرے کے ساتھ ہوگا۔ پس بیروں آمدن فریضہ شناس از نماز، پھر نماز سے باہر آنا، فرض پہچان اے مدار عقل و قیاس، اے دانائی اور عقل کی اصل بنیاد۔